والی ہے نہ جانے کب بلاوا جائے، احساس کی مولا بس ٹوٹنے والی ہے، بس ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر پھر بھی بیدار نہیں ہوتا، کوشش تو کی بہت، لیکن رہے ناکام ہم، آقا آپ چاہے تو ابھی بیڑا ہمارا پار ہو، اے رب کے حبیبا اے میرے طبیبا، اے رب کے حبیبا، اے میرے طبیبا، اے میرے طبیبا، کیونکہ اچھا اے گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، اچھا اے گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، آقا کا گدا ہو کے عطار تو گھبرائے، آقا کا گدا ہو کے بدکار تو گھبرائے، بدکار تو گھبرائے، ارے گھبرائے وہی جس کا غم غار نہیں ہوتا، گھبرائے وہی جس کا غم غار نہیں ہوتا، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اب پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، وقت ہوا چاہتا ہے سنت و برے بیان کا، آئیے اب اپنے مدنی مقصد کی دہرائی بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رکن شورا ہمارے درمیان تشریف فرمائے حاجی محمد امین اتاری سلمہ و باری، رائے خدا عز و جل کے مسافر ہیں۔ سری لنکا، پاکستان سے سری لنکا سے کوریا، کوریا سے ہانگ کانگ، اور پھر کل نماز ظہر کے بعد 3 دن کے مدنی قافلے میں چائنا سفر پہ روانہ ہوں گے۔ ہم بھی انشاءاللہ نیت کرتے ہیں، آپ بھی اسلامی بھائی نیت فرمائیں، ان کے ساتھ سعادت حاصل کریں۔ اچھوں کی صحبت اچھا رنگ لاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنائے اور اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ آج فیضان شب بارات ہے، اور پھر ہمارے درمیان رائے خدا عز و جل کے مسافر ہیں، اور مسافر کی دعا مقبول ہوتی ہے، اور پھر جو زیادہ تقوی و پرہیزگاری میں آگے ہوتا ہے تو اس کی زیارت بھی ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ نامعلوم ہمارے اندر بھی کتنی زیادہ طاقت عبادت کرنے میں پیدا ہو جائے۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بھی برکت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. چند اشعار پڑھ لیں مناجات کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. مل کر انشاءاللہ بآواز بلند ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ بھی شامل ہو جائیے. اس عظیم رات شب براءت کی عظیم رات آپ بھی اپنا نام ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد. اللہ صلی علی سیدنا و مولانا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ صلی علی سیدنا و مولا محمد. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے, غمزدوں کو رضا جے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا. بیان کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. آج 15 شعبان المعظم 1434 سنہ ہجری ہے اور دعوت اسلامی کہ مدرسۃ المدینہ تکاوان ہانگ کانگ میں اجتماع شب برات کا سلسلہ ہے. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع امم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. منقول ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، مگر جنگل میں اپنے مصاحبوں یعنی ساتھیوں سے بچھڑ گیا. وہ چلتا گیا تو اس نے ایک مقام پر ایک کمزور اور غمگین نوجوان کو دیکھا جو انسانی ہڈیوں کو الٹ پلٹ کر رہا تھا. پوچھا، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی اور اس سنسان و بیابان میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل سفر درپیش ہے. 2 معقل دن و رات کی صورت میں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے خوف زدہ کر کے آگے کو دوڑا رہے ہیں. یعنی جو بھی رات اور دن گزرتے ہیں وہ مجھے موت سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں. میرے سامنے تنگ و تاریک تکلیفوں بھری قبر ہے. ان قریب مجھے زیر زمین گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا.
ہائے ہائے وہاں تنگی اور پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا، میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی۔ اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، جو نہایت ہی کٹھن مرحلہ ہے۔ معلوم نہیں کہ میرا مقام جنت ہوگا یا معاذ اللہ جہنم میں جانا ہوگا۔ تم ہی بتاؤ، تم ہی بتاؤ کہ جو اتنے خطرناک مراحل سے دوچار ہو وہ خوشی کیسے منا سکتا ہے؟ یہ باتیں سن کر بادشاہ غم سے نڈھال ہو گیا اور گھوڑے سے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عرض گزار ہوا کہ اے نوجوان، آپ کی باتوں نے میرا سارا چین چھین لیا اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، ذرا ان باتوں کی مزید وضاحت کیجیے۔ اس نے کہا کہ یہ میرے سامنے جو ہڈیاں پڑی ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا۔ یہ تو خود لوگوں پر حکومت کرتے رہے مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی رکھی۔ یہ لوگ آخرت سے غافل رہے یہاں تک کہ اچانک موت کا شکار ہو گئے، ان کی تمام آرزویں دھری کی دھری رہ گئیں، نعمتیں سلب کر لی گئیں، قبر میں ان کے جسم سڑنے کے لیے چھوڑ دیے گئے، اور آج انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ ان قریب ان ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی، ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے، پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور یہ نعمتوں والے گھر جنت یا عذاب والے گھر جہنم میں جائیں گے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ نوجوان میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، نہ معلوم کہاں چلا گیا، اور ادھر خدام بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے بادشاہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ بادشاہ انتہائی افسردہ ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ رات ہوئی تو بادشاہ نے لباس شاہی اتارا، 2 چادریں جسم پر ڈال کر عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ کوئی اسے پھر ڈھونڈ نہیں سکا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے، یہ رات بہت اہم ہے، اس لیے کہ اسی رات میں آئندہ سال کے فیصلے ہوتے ہیں، اسی رات میں لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے، اسی رات میں ان کے لیے عزت یا ذلت لکھی جاتی ہے، اسی رات میں ان کے لیے حج لکھا جاتا ہے، اسی رات میں ان کی تندرستی یا بیماری لکھی جاتی ہے، اسی طرح اسی رات میں ان کے لیے زندگی یا موت لکھی جاتی ہے۔ تو ہم بظاہر زندہ ہیں اور موت کا تذکرہ اگرچہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن آج کل میڈیا کا ایسا دور ہے کہ اس میں کئی ایسے حوالوں سے ہمیں ایسے ایسے نظارے ملتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بھلا آدمی کام کاج کر رہا ہے اور اچانک کوئی ایسا شوق لگا اور یہ جناب دنیا سے چلا گیا، اچانک ہی کوئی حادثہ ہوا اور جناب یہ کھڑا تھا اور کھڑے کھڑے ہی موت کا شکار ہو گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ وہ موت کہ جس کا ہم تذکرہ سننا پسند نہیں کرتے، وہ موت آنے والی ہے، اور جب یہ موت آتی ہے تو بظاہر یہ جو مرنے والا ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے مرتا دیکھتے ہیں، لیکن اس کے معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ امیر المومنین
حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ، تو حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ موت اس ٹہنی کی مانند ہے جس میں کثیر کانٹے لگے ہوں اور اسے کسی شخص کے پیٹ میں داخل کیا جائے، جب ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے پھر کوئی کھینچنے والا اس شاخ کو زور سے کھینچے تو وہ کانٹے دار ٹہنی کچھ گوشت ریشے لے کر ساتھ آئے اور باقی کو چھوڑ دے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جہاد کی ترغیب دلاتے فرماتے اگر تم شہید نہیں ہوگے تو مر جاؤ گے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تلوار کی 1000 ضربے بھی میرے نزدیک بستر پر موت سے بہتر ہے، کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے بدتر ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی نیک بن کر بھی گزرتی ہے، زندگی گناہوں میں بھی گزرتی ہے، لیکن یاد رکھیے جب موت کا وقت آتا ہے تو علماء نے لکھا کہ ملک الموت علیہ السلام یہ 500 فرشتوں کا قافلہ لے کر آتے ہیں، اور کیسے آتے ہیں اس کے بارے میں روایت سنیے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تشریف لا کر کافروں کی روح قبض کرتے ہیں؟ حضرت سیدنا اسرائیل ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ آپ سہ نہیں سکیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کیوں نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ انہوں نے کہا تو آپ مجھ سے الگ ہو جائیے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام الگ ہو گئے، پھر ادھر متوجہ ہوئے تو ملاحظہ فرمایا کالے کپڑوں میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص ہے جس کے بال کھڑے ہیں، بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ اور نتھنوں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہوئی۔ جب ہوش آیا ملک الموت علیہ السلام اپنی اصلی حالت پر آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت، موت کے وقت صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی کافر کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ موت کے حال، ان کے احوال، ان کے معاملات، درپیش آنے والی تکالیف، اس کا ہم بیان سنتے ہیں، مگر افسوس کہ ہماری اپنی زندگی پہ کوئی تبدیلی نہیں آتی، جبکہ ہم اسی موت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہم اپنی سالگرہ مناتے ہیں، بچوں کی سالگرہ مناتے کہ جناب میں آج 20 سال کا ہو گیا، میں آج 25 سال کا ہو گیا، میں آج 30 سال کا ہو گیا۔ تو اے اپنی زندگی کی برتھ ڈے منانے والوں، آپ اتنے سال کے ضرور ہو گئے، لیکن در حقیقت اتنے سال آپ کی زندگی کے کم ہو گئے، اتنے سال آپ کی زندگی کے کم ہو گئے، گویا ہر آنے والا دن ہمارا موت کی طرف ایک قدم ہے۔ تو ہم اگر اس موت کو یاد نہیں کرتے تو چاہے کوئی زندگی کی کتنی ہی بہاریں لوٹنے میں کامیاب ہو جائے، مگر بالآخر اسے موت کی خزاں سے دوچار ہونا ہی پڑے گا۔ کوئی چاہے کتنا ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارے، مگر موت تمام تر لذتوں کو ختم کر کے ہی رہے گی۔ کوئی خواہ کتنا ہی اہل و عیال اور دوست احباب کی رونقوں میں دلشاد ہو لے، مگر موت اسے جدائی کا غم دے کر ہی رہے گی۔ آہ کتنے مغرور آبرودار موت کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو گئے، نہ جانے کتنے ظالم حکمران کو موت نے ان کے بلند محلات سے نکال کر قبر کی کال کوٹھڑی میں ڈال دیا، نہ جانے کیسے کیسے افسروں کو موت نے کوٹھیوں کی وسعتوں سے اٹھا کر قبر کی تنگیوں میں پہنچا دیا، کتنے ہی وزیروں کو بنگلوں کی چکا چوند روشنیوں میں سے نکال کر قبر کی تاریکیوں میں منتقل کر دیا۔ آہ موت ہی کے سبب بہت سارے دولہے مچلتے ارمانوں کے ساتھ آراستہ و پیراستہ حجرہ عروسی میں داخل ہونے کے بجائے کیڑے مکوڑوں سے تنگ ابھرتی ہوئی قبروں میں چلے گئے۔ باب المدینہ کراچی میں ہی
ایک نوجوان جس کی شادی ہونے والی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ شادی تو دیوانی ہوتی ہے، اور معاذ اللہ مسلمانوں کے گھروں میں جب اس شادی کا رسم ہوتی ہے تو کیسے کیسے گناہوں بھرے سلسلے ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان جس کا رات کو نکاح ہونا تھا اپنے دوست کے ساتھ بیوٹی پارلر تیار ہونے کے لیے گیا۔ جب موٹر سائیکل پر دونوں جانے لگے تو اچانک اس موٹر سائیکل کو کسی منی بس نے ٹکر ماری، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نوجوان جس کی شادی ہونے والی تھی اس کا انتقال ہو گیا۔ اخبار میں یہ خبر تھی کہ جب اس نوجوان کی لاش ایمبولینس کے ذریعے اس کے گھر لائی گئی تو گھر کے اندر اس کے گھر والے اس کی شادی کے گیت گا رہے تھے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ آج جس کی شادی ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد جس کا نکاح ہونے والا ہے، وہ موت کا شکار ہو چکا ہے۔ گھر کے اندر اس کی شادی کے گیت گائے جا رہے تھے اور گھر کے باہر ایمبولینس میں اس کی لاش پڑی تھی۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اس نوجوان نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ آج کی رات میں اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھوں گا، اس سے ملاقات کروں گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے تنگ و تاریک کوٹھڑی میں نکیرین کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے یہ خیال کیا ہوگا کہ آج کی رات مجھے نرم و ملائم بستر پر سونے کو ملے گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے قبر کی زمین پر سونا پڑے گا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ آج کی رات میں سجی سجائی کار میں دلہن کو لینے جاؤں گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے میت بس میں سفر کرنا پڑے گا۔ تو ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آئی پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجواں بھی چل دیے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت
موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں پر، معصیت پر ڈٹے رہنے کے سبب اگر دنیا بھی جاتی رہی اور دین بھی برباد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی پارہ 17 سورۃ الحج کی 45ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دیں، یعنی وہاں کے رہنے والوں سمیت ہلاک کر دیں، کہ وہ ستمگار یعنی ظالم کفار پر مشتمل تھیں، تو اب وہ اپنی چھتوں پر یعنی گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے، یعنی ان میں کوئی پانی بھرنے والا نہیں، اور کتنے محل گچ کیے ہوئے یعنی ویران پڑے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دنیا کی مستیوں میں مست رہنے پر بظاہر ہمیں اپنی موت نظر نہیں آتی، لیکن یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں ہمارے دین نے زندگی گزارنے کا ایک پورا دائرہ کار دیا ہوا ہے، ایک پورا سسٹم دیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو آج اگر مال ہے، آج اگر منصب ہے، آج اگر اقتدار ہے، تو بڑی مستی ہوتی ہے کہ جناب میں خود کما رہا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس سورس ہے، اور ایسی صورت میں بندہ کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن پھر جب اچانک موت کی آندھی چلتی ہے، جب اچانک وقت پورا ہو جاتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر جو لاوارث موت کا شکار ہوتا ہے، اس کو بھی وہی کفن ملتا ہے جو کروڑ پتی سیٹھ کو ملتا ہے۔ اس کروڑ پتی سیٹھ کے لیے کوئی اسپیشل کفن کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ آج وہ سیٹھ صاحب بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اس کو قبرستان میں کون سی جگہ ملتی ہے؟ ارے برابر میں وہی فقیر ہوگا، اس کے برابر میں ہی اس سیٹھ صاحب کو جگہ مل رہی ہے۔ آج سیٹھ صاحب کو تو بغیر ایئر کنڈیشن کے نیند نہیں آتی، بڑے بڑے بستر اس کے لیے ناکافی ہوتے ہیں، بڑے بڑے کمرے اس کے لیے ناکافی ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں اور غور کریں کہ اس کی قبر میں کون سا بستر بچھایا گیا ہے، اس کی قبر میں کون سا ایئر کنڈیشن لگایا گیا ہے؟ یہاں تو زبردست ایک ایک قسم کے فانوس لگا لیے ہم نے اپنے گھر میں، قبر میں کون سی روشنی کا اہتمام ہے؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے، خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر اعمال برے ہوئے، نمازیں نہ ہوئیں، ماں باپ کی فرما برداری نہ ہوئی، دین پر عمل نہ ہوا، تو یاد رکھیے کہ پھر قبر میں تاریکی ہوگی، قبر میں گھبراہٹ ہوگی، قبر میں وحشت ہوگی، قبر میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور اس وقت اگر روئے گا، چلائے گا، گھبرائے گا، پکارے گا، تو پھر کچھ کام نہ آئے گا کہ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار۔ آج ہم قبر کو یاد نہیں کرتے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ قبر روزانہ بندے کو پکارتی ہے۔ قبر پتہ ہے کہاں بنے گی؟ یہ کہاں بنے گی؟ اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین سے اس کا پتلا بنانے کے لیے مٹی اٹھاؤ۔ تو پوچھتے ہیں کہ یا اللہ کہاں کی مٹی اٹھائیں؟ تو حکم ہوتا ہے کہ جہاں اس کو دفن کیا جائے گا وہاں کی مٹی اٹھاؤ۔ تو گویا پیدا ہونے سے پہلے اس کے مرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ جہاں دفن ہوگا اسی مٹی سے اس کا پتلا بنایا جاتا ہے۔ تو آج اگر ہم قبر کو یاد نہیں کرتے، نہ کریں، قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، نہیں مزہ نہیں آتا ہے، لیکن یہ قبر، یہ با وفا قبر ہمیں روزانہ پکار پکار کر کہتی ہے، گویا جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ اے مجھ پر اترا کر چلنے والے، یاد رکھ میرے اندر آ کر تو ہل بھی نہیں سکے گا، میرے اوپر تو لذیذ لذیذ غذائیں کھاتا ہے، میرے اندر آ کر تجھے کیڑوں کی غذا بننا پڑے گا، میرے اوپر تو روشنیوں میں رہتا ہے، میرے اندر آ کر تجھے اندھیرے کا سامنا کرنا پڑے گا، میرے اوپر تو خوش گپیاں کرتا ہے،
میرے اندر آ کر تجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھے میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، مجھے میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو انسان کی حیثیت کیا ہے؟ یقین مانے یہ میں آپ کو روایت سناؤں، یعنی جتنی مستی ہوتی ہے نا، اگر اس کو یاد رکھ لے نا شاید مستی نکل جائے گی۔ امیر علیہ سنت نے ایک مرتبہ افسران جمع تھے مختلف، پاکستان میں مختلف افسران جمع تھے مختلف ڈپارٹمنٹس کے، ظاہر ہے جو افسر ہوتا ہے نا تو اس کی ٹور بھی بڑی ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ایک رکھ رکھاؤ بھی الگ ہوتا ہے کہ جناب وہ گارڈ بھی ساتھ ہیں تو گاڑیاں بھی VIP ہیں۔ امیر علیہ سنت کے پاس وہ بیٹھے، امیر علیہ سنت نے کچھ بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں 3 دن کے بعد اس کا جسم پھٹتا ہے۔ ہم یہاں پر بھی اب تو فیس بک اور اس طرح کی جو آپ کی فیسلٹیز ہیں، اس پہ تو کئی ایسے واقعات لوگوں نے دکھائے ہیں۔ اب اس میں کیڑے پڑتے ہیں اور کیڑے اس کی لاش کو کھاتے ہیں، اب کھا کر سارا گوشت وہ سب کھا جاتے ہیں۔ اب کیڑوں کو خوراک چاہیے، خوراک نہیں ملتی تو وہ ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، اب وہ ایک دوسرے کو کھاتے کھاتے 2 رہ جاتے ہیں، طاقتور جو ہوتے ہیں 2 رہ جاتے ہیں، سب کو کھا جاتے ہیں وہ۔ اب ان دونوں کو بھوک لگی، دونوں لڑائی کرتے ہیں، دونوں لڑ کر آخر ایک دوسرے کو مار دیتا ہے اور وہ بھی اس کو کھا جاتا ہے۔ اب ایک رہ گیا، اب اس ایک کو جب خوراک نہیں ملتی تو وہ بھی اس خاک میں رگڑ کر مر جاتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت۔ انسان اگر اپنی اوقات دیکھے تو کیا ہے؟ شروع میں ایک ناپاک قطرہ اور مرنے کے بعد سڑا ہوا مردار، کیا ہوگا؟ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، اور پھر بندہ یہ دیکھے کہ مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا میں اس کام کی میری کیا پوزیشن ہے، کہ جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا چلائے گا گھبرائے گا، کام مالو زر وہاں نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب نیکوکار کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا، جو نمازی ہے، سنتوں کا پابند ہے اور والدین کا فرما بردار ہے، رزق حلال کمانے والا ہے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ نیکوکار جب قبر میں جاتا ہے تو وہ قبر جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ وہ کفن جو عام کفن میں اس کو دفنایا جاتا ہے، لیکن اس نیکوکار مومن کی
میت کا کفن جو ہے وہ جنت کے کفن سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کو راحت دی جاتی ہے، اس کو سکون دیا جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس تنگ و تاریک کوٹھڑی جس میں ہم سب نے جانا ہے، اور کیا معلوم آج کی رات ہمارا لکھ دیا گیا ہو کہ یہ اس کا آخری سال ہے، آئندہ سال شب برات نہ ملے ہمیں، ممکن ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جو وقت لکھا گیا اس وقت سے ایک سانس زیادہ ہم لے نہیں سکتے، ایک سانس کم نہیں ہوگا ہمارا، کیونکہ ہم اس معاملے میں بے چین ہیں، مطلب لاچار ہیں کہ موت ایسا مرض ہے کہ جس کی کوئی دوا نہیں ہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ انسان اتنا پیسہ خرچ کرے اور کہے کہ مجھے مرنا نہیں پڑے، یہ ہے ہی نہیں۔ جو وقت ہے وہی وقت ہے، اس وقت میں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں احکامات مل گئے، ہمیں اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان اگر اپنا محاسبہ کرتا رہے نا، اگر اپنی سوچ ایسی مدنی بنائے تو ہر چیز میں اس کو اپنی آخرت یاد آئے گی۔ وہ سوچ بنا سکتا ہے کہ آج جس طرح اس مرنے والے کا مجھے پیغام آیا کہ ارے فلاں کا انتقال ہو گیا، اس کے ساتھ تو میں رات کو، یعنی پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے، بلکہ ابھی جب میں نکل رہا تھا تو کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے وابستہ تھے، وہ اپنے کام کاج سے آئے، مسجد میں آئے، درس دیا، بیان دیا، لوگوں کے ساتھ بیٹھے، مدرسۃ میں بالغان پڑھایا، گھر گئے، کھانا کھایا، ابھی فریش ہونے کے لیے نہائے تھے، باہر نکلے، انتقال